محترم ناظرین، یہ کتاب آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ کتاب ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت علیہم السلام للعلامۃ السیوطی، اور ہم منتظر ہیں کہ جلد از جلد جناب خلیل احمد صاحب تشریف لائیں۔ یہ کتاب چھپی ہے دار المدینہ المنورہ للنشر والتوزیع، جو پبلیکیشن ہاؤس ہے، وہاں پہ چھپی ہے۔ کتاب کی طباعت کی تاریخ ہے سن 1999۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ سیوطی صاحب اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے متعلق کچھ روایات نقل کی ہیں انہوں نے۔ ملاحظہ فرمائیے، جو پہلی حدیث ہے اس میں الحدیث الاول اخرج سعید بن منصور فی سننہ عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فی قوله تعالی قل لا اسألکم اجرا الا المودة فی القربى قال قربى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اپنے رسالت کا مزد اور اجر نہیں مانگتا، سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو، میرے قربا سے محبت کرو۔ اور دوسری حدیث اس باب میں آپ کی خدمت میں ملاحظہ پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ فی تفاسیرہم والطبرانی فی المعجم الكبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما نزلت هذه الآیة قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ان محدثین کبار نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اصحاب نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سے قرابت ہیں آپ کے جن کی مودت ہم پہ واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ولداہما، یہ سب رشتہ دار نہیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی قرابت واجب ہے جن کی مودت واجب ہے آیے مودت میں۔ یہ کون ہے؟ علی و فاطمۃ و ولداہما، علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور ان کے دو فرزند۔ تو یہ سب صحابہ پہ واجب ہے، سب تابعین پہ واجب ہے، تابعین پر تا روز قیامت سب انسانیت پر واجب ہے کہ محبت کریں، مودت رکھیں۔ کن سے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور یہ مودت، یہ محبت مزد رسالت ہے، اجر رسالت ہے۔ ابھی تک ہم منتظر ہیں علامہ خلیل احمد صاحب کا۔ خلیل احمد صاحب کا یہ لنک سے تصویر آ رہی ہے لیکن وہ ابھی خود نہیں آئی، یہ کوئی لیپ ٹاپ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ابھی جو ہمیں چاہیے، ہمیں منتظر ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ خود کیمرے کے سامنے انشاءاللہ بیٹھیں گے اور سب کو مستفید فرمائیں گے۔ آیہ شریفہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے بعد ہے ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو حسنے کا مرتکب ہوتا ہے ہم اس میں اس کو مزید حسن دیتے ہیں، مزید خوبی دیتے ہیں۔ الحدیث الثالث، تیسری جو حدیث ہے ابن عباس نے روایت کی ہے ومن یقترف حسنۃ، جو حسنے کا مرتکب ہوتا ہے، یہ ہر حسنہ نہیں ہے، ہر فعل خیر نہیں ہے۔ یہ کون سی فعل خیر کی بات ہو رہی ہے؟ المودۃ، عبداللہ بن عباس نے فرمایا المودۃ لآل محمد علیہم السلام، یہ مودت ہے اہل البیت الطاہرین علیہم السلام۔ پیغام آیا خلیل احمد صاحب کی جانب سے کہ وہ آ رہے ہیں، تو منتظر ہیں۔ الحدیث الرابع، چوتھا حدیث یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین، اس باب میں روایت کرتے ہیں کہ اخرج احمد والترمذی وصححہ، احمد نے روایت کیا، احمد حنبل نے، ترمذی نے روایت کیا اور اس نے اس حدیث کی تصحیح بھی کیا، والنسائی والحاکم، نسائی نے بھی روایت کیا، حاکم نے بھی، عن المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان
حتی یحبکم للہ ولقرابتی. کسی بھی مسلمان کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کریں. جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کریں. اخرج مسلم والترمذی والنسائی عن زید بن ارقم. مسلم، ترمذی، نسائی نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا یاد دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حقوق ضائع نہ کرنا، میرے اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو پامال نہ کرنا. الحدیث السادس، چھٹی جو حدیث ہے، اخرجہ الترمذی وحسنہ. ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اخراج کی ہے، اور اس نے تحسین بھی کی ہے. والحاکم عن زید بن ارقم، حاکم نے اس حدیث کو روایت کی زید بن ارقم سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں ان کو کہ اگر اس چیز کو کہ اگر جب تک تم ان سے تمسک کرتے رہنا، ان کی اتباع کرتے رہنا، کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عطرت طاہرہ علیہم السلام. ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض، اور کتاب اور میری اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. کتاب بغیر اہل بیت کے نہیں ہوگا، اہل بیت علیہم السلام بغیر کتاب کے نہیں ہوں گے. کتاب اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. کتاب کبھی اہل بیت علیہم السلام سے الگ نہیں ہونے والی ہے، کتاب اللہ، اور اہل بیت علیہم السلام کبھی کتاب سے الگ نہیں ہونے والے ہیں. وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں آپس میں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں. فَانظُرُوا كَيْفَ تُخْلِفُونِي فِيهِمَا، تو تم اچھی طرح سے سوچ لو کہ تم میں کس طرح میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام سے میرے بعد کس طرح برتاؤ کرو گے. تو یہ حدیث متواتر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی امت کی حیثیت سے کہ وہ اس امت کے ہادی ہیں، لیڈر ہیں، اور وہ میک شور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اطمینان کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ میری امت جہنم نہ جائے، اچھی طرح سے ان کی رہنمائی ہو جائے. وہ مرتے وقت کہ اب وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بعد امت کا ہادی کون ہوگا؟ کیونکہ وہ خود اپنے موت کے بعد ہدایت نہیں کریں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، خطبے دے دیں، فیصلے سنا دیں، احادیث سنا دیں، خطبے دے دیں، وہ تو نہیں کریں گے موت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کے موت کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو امت کو بتا دیا کہ میرے بعد میں تمہارے درمیان اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی جو خلافت ہے، قرآن کی جو جانشینی ہے، یہ مجازی ہے، کیونکہ قرآن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگہ نہیں لے سکتا. قرآن خطبے نہیں پڑھ سکتا، قرآن جہاد نہیں کر سکتا، قرآن کمانڈر تعین نہیں کر سکتا، قرآن زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا. قرآن ایک کتاب ہے. اور لیکن عطرت طاہرہ علیہم السلام، ان کی خلافت یہ حقیقی ہے، کیونکہ وہی کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اہل بیت علیہم السلام ان کے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو یہ حدیث صریح ہے کہ امامت اور خلافت اور قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منحصر ہے کن میں؟ اہل بیت علیہم السلام میں. اور اہل بیت علیہم السلام کا لیڈر، ان کا بزرگ، ان کا سردار، ان کا تاج سر، ان کا نور چشم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ مجھ پر حوض کوثر پہ وارد نہیں ہوں گے. تو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی جدائی ناممکن ہے. اور یہ میرے محترم ناظرین عصمت کی واضح ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے عصمت کے، کیونکہ
یہاں پر جس معیت کی بات ہو رہی ہے، عدم افتراق کی بات ہو رہی ہے، وہ جسمانی معیت نہیں ہے، وہ جسمانی معیت نہیں ہے، وہ معنوی معیت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں تھے کہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن ان کے بغل کے نیچے ہو، اس طرح نہیں ہوتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر سکون، ہر حرکت، ہر سکوت، چاہے یہ بولیں چاہے یہ ساکت رہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ قعود کریں، ان کا ہر طور، ان کا ہر فعل، ان کی ہر شان کلام اللہ کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق، فرقان مجید کے مطابق، اللہ کے آخری وحی کے مطابق ہے، اور کبھی اس سے انحراف نہیں پائے گا۔ جو بھی شخص دنیا میں ایسا ہو کہ اس کا ہر قول، ہر فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر قیامت تک، ورود حوض تک، ورود حوض تک، اس کا ہر فعل قرآن کے مطابق ہے، اس کا ہر سکوت قرآن کے مطابق ہے، اور اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر سکون قرآن کے مطابق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے عمل میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، وہ سب مرضی عند اللہ ہے، اور اسی کو عصمت کہتے ہیں، یعنی اس کا ہر فعل اللہ کے احکام کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اور جو بھی دنیا میں ایسا ہو، جو بھی شخص آپ کو دنیا میں ملے کہ وہ غلط کبھی نہیں کہتا، ہمیشہ صحیح کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی ہو، تو اس کی امامت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ امام ہے، اس کی اتباع کرو۔ دنیا میں آپ کو کئی بھی ملے نا، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ بھی اگر کوئی ملے، لیکن نہیں ملے گا، عصمت منحصر ہے ان میں، اگر کوئی ایسا مل جاتا کہ وہ معصوم ہے تو وہ امام ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب واپس دنیا میں آئیں تو کیونکہ وہ معصوم ہے، اگر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی ہر بات کی اتباع کریں، آپ کو بلا شک بلا ریب یہ عقل میں، دین میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہلی بات آپ سے کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے کہ امام مہدی کی اتباع کرو، اتباع کرو۔ تو بات یہ ہے میرے عزیز کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا ہر قول صحیح، ہر فعل صحیح، تو وہ اس کی امامت منحصر ہے، اور اس کی موجودگی میں کسی غیر معصوم کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے، یہ خطا ہے۔ ایک لیڈر ایسا ہے کوئی خطا نہیں کرتا، ہر چیز، ہر عمل اس کی صحیح ہے۔ ایک لیڈر ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، غیر معصوم ہے۔ تو ظلمات اور نور برابر نہیں ہوتے۔ هل يستویان الظلمات والنور، ظلمات اور نور کیا برابر ہوتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ کوئی 20 منٹ ہو گئے ہیں، ہم منتظر ہیں علامہ خلیل احمد صاحب کی، کہ خلیل احمد صاحب آ رہے ہیں مناظرے کے لیے یا نہیں آ رہے ہیں۔ میں ادھر تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں ادھر آپ کے لیے تقریر کروں، اور میں ادھر اس لیے آیا تھا کہ علامہ خلیل احمد صاحب یہاں پر آ کر شیخین کی شان کی دفاع کریں گے، کہ شیخین کی شان میں جو سورہ حجرات میں اللہ نے مذمت نازل کی ہے، اس کا رد، اس کا جواب ان کے نزدیک کیا ہے۔ وہ کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ ان کی جانب سے ہمیں پیغام ملا تھا، مقرر پروگرام سے پہلے، پروگرام کے بعد بھی، ابھی 15 منٹ پہلے بھی ان کی جانب سے پیغام ملا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں۔ تو ہم انتظار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا عذر ہوگا ان کے پاس جن کی وجہ سے ان کو تاخیر کرنا پڑ رہا ہے، ہم ان کو وقت دیتے ہیں مزید آنے کے لیے، لیکن ان کو آنا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات میں، میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرمان ہے، سخت ترین مذمت، اس میں سے ایک حبط عمل ہے، حبط عمل ہے، اور حبط عمل کے جو لوازم ہیں شیخین کے لیے ثابت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اور اس کا جواب مجھے یقین ہے، میرے اطمینان ہے، کسی بھی جماعت عمریہ کے عالم کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، مناظرے کے لیے نہ آئیں، تو وہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ جب جواب نہیں ہے تو جماعت عمریہ کے علماء کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ سورہ حجرات پہ گفتگو کرنے کے لیے کیسے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایسی مذمت کہ اس کے بعد حبط اعمال، خلود فی النار اور دین سے خروج، یہ 3 باتیں، اور ان سے بھی بدتر،
اور ان سے بھی بدتر کہ ہر بہیمہ اور انعام سے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اس کو بھی ان کے لیے ثابت کر دیا۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن پہ ایمان لانا یہ تو اسلام کا بنیادی اسی پر ہے کہ آپ قرآن، پیغمبر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر، نبی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ان پہ وحی آئی ہے، میسج آیا ہے۔ وہ میسج سب قرآن نہیں ہے، لیکن میسج کا ایک بہت بڑا اہم حصہ قرآن ہے۔ اس طرح نہیں ہے، دیکھو عزیزو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے وہ صرف قرآن ہے، نہیں، قرآن اس میں سے ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال وہ بھی وحی ہیں، وہ بھی اللہ کی جانب سے ہیں۔ ان کے بقیہ علوم جن کا اظہار قرآن میں نہیں ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ قرآن میں شک کرنا کفر ہے، قرآن کو رد کرنا کفر ہے، قرآن کو تصدیق کرنا یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ بھائی قرآن کی ایک آیت کی آپ شک کریں، انکار کریں تو کافر۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہہ دیا ہے